بقرہ عید ممی ابھی آ رہی تھی ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے کم سے کم ممی کو پتا تو ہونا چاہیے نا کہ بقرہ عید بناتے کیوں. ممی پتا ہے کچھ تھوڑا کچھ تو ہم یہ والی رمسا سلطان کی ویڈیو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے, اس میں ہم کو پتا چلے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ٹھیک ہے, ان سے سٹارٹ ہوا یہ ٹھیک ہے. ہاں وہی قربانی, بلی نہیں بولے گے ٹھیک ہے, بلی نہیں بولے گے اس کو, قربانی بولے گے ٹھیک ہے. تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام رمشا سلطان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرعید کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمان قربانی کرتے ہیں, اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے. چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی اور وزڈم کیا ہے. ہزاروں سال پہلے کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے. ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم, آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے. اب یہاں آپ کو بتا دوں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور سے نبیوں کا امتحان لیتا ہے, یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے. وہ جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا. تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جتھے میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے. آج کے زمانے میں یہ 100 قیمتی گاڑیاں سیکریفائس کرنے کے برابر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا, اللہ نے کہا جو سب سے قیمتی چیز ہے نا وہ قربان کرو, تو انہوں نے 100 اونٹ قربان کر دیے. تو انہیں پھر سے یہی خواب آیا, اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا. اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں. پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے. آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی, اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل جو انہیں بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے. اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا. اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجیے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا, اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے, پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے. تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا. وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا. شیطان بھٹکاتا ہے نا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں. یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئی, پر وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا. تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. یہ تو میرا ایک بیٹا ہے, اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی. سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہے. جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں. 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے. یہاں بھی جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے, اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا, اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کری
तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध लिए ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा जुबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरीद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बकरीद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरीद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भुखमरी मिटाने का एक जरिया है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड हेल्प अदर्स। हज के इन 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज्यादा पसंद है। इसलिए हज के इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इस ईद के मौके पर आई हैव पार्टनर्ड अप विद केटो टू हेल्प। तो मम्मी आज जो है पता चल गया होगा कि मतलब क्यों बकरा ईद बनाते हैं। तो आज तक मम्मी बताओ क्या आप क्या समझते थे कि क्यों बनाते हैं, ये बताओ। मुझे नहीं पता था बकरा ईद क्यों मनाते हैं। मैं ये सोचती थी जैसे हम लोग खुशी के मौके पे जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं ऐसे बकरा ईद मनाते हैं, यानी गोश्त खाने के लिए, बकरे को हलाल करना, ये वो। तो मुझे पता नहीं था। मुझे अब पता चला कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी मांगी थी। उनके स्वप्न में आए थे कि भाई तुम्हें जो सबसे अजीज सबसे प्यारी चीज होगी वो तुम्हें कुर्बान करनी है। तो दूसरे दिन उन्होंने उठे और 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। फिर भी कोई बात नहीं बनी। फिर रात को सोए तो अल्लाह फिर दिखाई दिए कि जो सबसे प्यारी चीज है ना तुमने वो कुर्बान करनी है। तो दूसरे दिन उन्होंने 200 ऊँट कुर्बान कर दिए। फिर भी कोई बात नहीं बनी। फिर तीसरे दिन अल्लाह आए तो अल्लाह बोले फिर उनको याद आया कि मेरी सबसे प्यारी चीज तो मेरी औलाद है जो कि मुझे 80 साल के बाद मिली है, बुढ़ापे का सहारा। तो उसने वो घर गया, उसने अपनी बीवी को कहा, बेगम को कहा कि अपने बेटे को आज अच्छे से निला दिला के तैयार कर दो, दावत पे जाना है। उसने निला दिला के परफ्यूम लगा के तैयार कर दिया, इत्र लगा के तैयार कर दिया। तो वो लेके जा रहा था तो शैतान आया उसकी बीवी के पास और शैतान बोलने लगा कि तेरा पति तेरे बच्चे को किसी दावत पे नहीं लेके गया है, वो उसको हलाल करने गया है, उसकी हत्या करने गया है। वो बोली इसमें भी खुदा की कोई रजा होगी, खुदा का अगर हुक्म है तो इसमें भी खुदा की कोई मर्जी होगी। फिर शैतान वहाँ से उसके बच्चे के पास गया, फिर बच्चे को भड़काया। फिर बच्चे ने भी कहा मैं अल्लाह के किसी काम आऊँ तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर उसके बाप के पास शैतान गया, उसको भड़काने लगा कि 80 साल की उम्र में तुम्हारे एक बेटा पैदा हुआ है। और 13 साल का बच्चा इतना समझदार था, उसने कहा मैं अल्लाह के लिए कुर्बान भी होने को तैयार हूँ। तो शैतान गया उसके बाप के पास, उसको भड़काने लगा कि तुम्हारे एक बेटा हुआ बुढ़ापे का सहारा, तुम इसकी कुर्बानी दे दोगे।
تو اس کے باپ نے شیطان کو پتھر کنکڑ مارے اٹھا کے، وہ چلا گیا۔ پھر وہ لڑکا اپنے باپ سے بولا کہ ابو ابو کہ جب میرے کو حلال کرو تو آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا۔ اس کے ابو نے آنکھوں پہ پٹی باندھی کہیں ممتا نہ ہو جائے، اور پیر بھی باندھ دیے۔ جیسے قربانی کرنے لگا تو آکاش وانی ہوئی، تو اللہ بولا کہ میں تیرے سے خوش ہوں، میں تیرا امتحان لے رہا تھا کہ بھئی تم اپنے بچے کی قربانی دے سکتے ہو نہیں دے سکتے ہو، میں تیرے سے خوش ہوں۔ تو اسی خوشی میں نا بقرہ عید منائی جاتی ہے کہ بکروں کی قربانی کرنے لگے، یعنی کہ جانور کی، کوئی بھی جانور کی قربانی کرنے لگے، تو اسی خوشی میں بقرہ عید منائی جاتی ہے۔ میرے کو بھی فرسٹ ٹائم پتہ چلا ہے۔ جیسے کہ قربانی دیتے ہیں بکروں کی، تو جیسے ایک ہفتے پہلے یا بہت سے لوگ 2-3 دن پہلے اپنے گھر لاتے، تو ان سے ہمارا اتنا کنیکشن یا پیار نہیں ہو پاتا ہوگا۔ اگر ہم اس کو 1 سال یا 1 مہینے پہلے لے آئے تو ہمیں اس سے اتنا لگاؤ، اتنا پیار ہو جائے، جیسے ہم اپنے ایک بچے سے پیار کرتے ہیں، تب اس کی ہم قربانی دیں تو ہمارے کو مطلب کتنا دکھ ہوگا، تو ہمارے کو وہی ٹائم یاد آ جائے گا جو ابھی انہوں نے اپنے بچے کے ساتھ کیا تھا۔ وہی ہے وہ، تو کیونکہ آج کل سب تو نہیں پال سکتے نا، ہے نا بکرا، تو اس سمے تو یہ تھا کہ مین چیز ہی بکرا تھی۔ جو چرانے والے ہوتے ہیں، جو بکرے چرانے والے ہوتے ہیں، بکری بھیڑ بکری، ان کے لیے تو وہی سب سے بڑی جائیداد ہے ان کے لیے۔ تو جب وہ کٹتی تھی تو درد ہوتا تھا، ہے نا، دل میں۔ 1 سال تو پالنا چاہیے، لیکن آج کل اتنا بیزی شیڈول ہوتا ہے سب لوگ کا، ٹھیک ہے، سب نہیں پال سکتے۔ تو میرے کو کچھ بتانا کہ کچھ ہوتا ہے کہ اتنے ہفتے ہونا چاہیے یا اتنے کچھ، کہ کم سے کم بکرا ہو، کہ دل میں درد ہونا چاہیے نا ہمارے جب بکرا کٹے، ہے نا، تو وہ میرے کو تھوڑا بتانا۔ اچھا نا، ایک چیز اور یاد آئی ہے کہ بقرہ عید کے دن، بقرہ عید کے تہوار کا غریب لوگ بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ کب بقرہ عید آئے گی تو غریبوں کو گوشت کھانے کو ملے گا، اور اس گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں، کوئی بھی جانور کاٹتے ہیں، ایک غریبوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک رشتہ داروں میں بانٹا جاتا ہے، اور ایک خود کے تہائی حصہ خود کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑا کارن ہے کہ غریب اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ آج ہمیں گوشت ملے گا۔